السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں اکتوبر کا منتھ بریسٹ کینسر سے آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دنیا میں پہلی مرتبہ چھاتی کے سرطان کی آگاہی مہم امریکہ میں 1996 سے شروع ہوئی۔ تب سے آج تک یہ مہم اکتوبر کا پورا مہینہ دنیا بھر میں چلائی جاتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بریسٹ کینسر کیا ہوتا ہے، یہ کیوں لاحق ہوتا ہے، اور پاکستان میں ہر سال 5 لاکھ سے زائد خواتین بریسٹ کینسر کا شکار کیوں ہو جاتی ہیں، بریسٹ کینسر کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں، اور اگر یہ مرض لاحق ہو جائے تو اس کے سدباب کے لیے خواتین کو کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور کیسے خواتین کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کر کے اپنا علاج کروا سکتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عورت گھر کے ہر فرد کی صحت کا خیال رکھتی ہے سوائے خود کے۔ صبح بچوں کو اسکول بھیجنا، شوہر کو دفتر بھیجنے کے بعد وہ کھانا بنانے اور دیگر کاموں میں رات گئے تک اس طرح جٹی رہتی ہے کہ اپنی دیکھ بھال کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال پاتی۔ خواتین کا اپنی صحت کے حوالے سے خود کو نظر انداز کرنا انہیں اس وقت شدید پریشان کر دیتا ہے جب وہ خطرناک مرض کا شکار ہو کر اپنی زندگی داؤ پر لگا چکی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات مرض کی تشخیص آخری سٹیج پر ہوتی ہے۔ اس وقت خواتین بھلے خود پر کتنی ہی توجہ کیوں نہ دے دیں، کتنا ہی علاج کیوں نہ کر لیں، کتنا ہی اپنی صحت کا خیال رکھ لیں، سب لا حاصل رہتا ہے۔ بالآخر وہ اس خطرناک مرض سے لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں، اور یوں ایک خاتون خانہ کی موت سے پورا گھر بکھر کر رہ جاتا ہے اور بچوں کا مستقبل سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ تو کیوں نہ جب ایک خاتون کی موت ایک پورے گھرانے کو ڈسٹرب کر دیتی ہے تو خواتین شروع سے ہی پہلے دن سے ہی اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آئیے ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کیا ہوتا ہے۔ چھاتی کا سرطان چھاتی کے خلیوں سے شروع ہوتا ہے، اور عام حالات میں باقی جسم کی طرح چھاتی کے خلیے بھی قدرتی نظام کے تحت کام کرتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے ان کے کام میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو ان کی نشو و نما میں نمایاں تبدیلی رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بغیر کسی ترتیب سے، بغیر کسی وجہ کے تعداد میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آخر کچھ وقت کے بعد ایک گلٹی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ گلٹی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک گلٹی وہ ہوتی ہے جس میں کینسر کے خلیے موجود نہیں ہوتے۔ ایسی گلٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نہیں پھیل سکتی۔ اس گلٹی کو بے ضرر یا بینائن ٹیومر کہتے ہیں، اور عام زبان میں اسے بغیر جڑ والی رسولی کہا جاتا ہے۔ اس کی جسم میں موجودگی سے کسی قسم کا کوئی درد نہیں ہوتا، اس لیے یہ بے ضرر ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری گلٹی وہ ہوتی ہے جس میں کینسر سیلز یعنی کینسر کے خلیے موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک جگہ سے جسم کے ایک جگہ سے چھاتی اور جسم کے دوسرے حصوں بغل وغیرہ میں پھیل سکتی ہے۔ اس گلٹی کو میگننٹ ٹیومر یعنی عام زبان میں جڑ والی رسولی بھی کہا جاتا ہے۔ چھاتی یا بغل میں گلٹی کا بننا، سوزش کا ہونا، اور یہ سوزش ماہانہ ایام کے بعد بھی قائم رہے تو یہ چھاتی کے سرطان کی ابتدائی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح چھاتی میں کسی قسم کی گلٹی کی پہلے سے موجودگی یا اچانک گلٹی کا نمودار ہو جانا، چھاتی میں گڑھا پڑ جانا، نپل سے خون کے قطروں کا اخراج یا نپل سے کسی قسم کے مواد کا اخراج ہو، اور نپل کے ساتھ چھاتی کی جو سکن ہے اس کی رنگت اچانک تبدیل ہونا شروع ہو جائے، اور بریسٹ کی جو رنگت ہے وہ زردی مائل ہو جائے، نپل میں سوزش ہو جائے، نپل میں سرخی یا خشکی، یا نپل اندر کی طرف دھس جائے، اور چھاتی کا سائز اور ساخت میں نمایاں تبدیلی واقع ہو تو یہ چھاتی کے سرطان کی علامات کو ظاہر کرتی ہیں۔ ناظرین، اگر خواتین کو اپنے اندر، اپنے جسم میں ان علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی دکھائی دے تو انہیں چاہیے کہ وہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے خواتین خود بھی اپنے جسم کا کینلی آبزرویشن کر سکتی ہیں، اپنے جسم کا معائنہ خود بھی کر سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے، آئیے آپ کو اس بارے میں بھی بتاتے ہیں۔
आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी ब्रेस्ट को कीनली ऑब्ज़र्व करें कि कहीं इसकी रंगत में किसी किस्म की कोई तब्दीली तो रूनुमा नहीं हो रही, इसकी रंगत कहीं जर्दी माइल तो नहीं हो रही और इस पर कोई उभार तो नहीं आ गया। इसी तरह आप ये भी चेक करें कि ब्रेस्ट के इर्द गिर्द कोई सोजिश तो नहीं है। अपने दोनों बाजू ऊपर उठाएं और चेक करें कि बगल और इसके इर्द गिर्द की जो जगह है, जो एरिया है, वहाँ चेक करें कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई सोजिश या कोई रंगत में कोई तब्दीली तो नहीं है। इसी तरह ये भी चेक करें कि जो आपका निप्पल है उसमें से दूध या खून या कोई पानी वगैरह तो खारिज नहीं हो रहा। इसी तरह ब्रेस्ट के निचले हिस्से को चेक करें कि वहाँ किसी किस्म की सोजिश के बायस रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द वगैरह तो नहीं है जिसके बायस आपकी कमर में खम पैदा हो गया हो या दूसरे लफ्ज़ों में कुब निकल आया हो। अगर आपको शीशे के सामने खड़े हुए अपने जिस्म में, अपने ब्रेस्ट में इसमें से कोई भी एक अलामत नज़र आए तो फ़ौरी तौर पर आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए। जी नाज़रीन, हमने आपको बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की अलामात क्या होती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं। नाज़रीन, इस हवाले से हमने पाकिस्तान की क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर से गुफ्तगू की है और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बताया है कि ब्रेस्ट कैंसर की कौन सी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इस हवाले से डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसी ख़वातीन जिनमें एक बार जिनकी एक छाती में सरतान हो चुका हो तो उनकी दूसरी ब्रेस्ट में भी इस ट्यूमर के इम्कानात हो सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर का कहना है कि ख़ानदान में करीबी रिश्तेदार, माँ, बहन, बेटी को अगर सरतान हो चुका हो तो इसके इम्कानात आप में भी आ सकते हैं। फिर डॉक्टर का कहना है कि माहवारी का बहुत छोटी उम्र यानी 12 साल से पहले शुरू हो जाना और देर से बंद होना भी इसका एक सबब हो सकता है। इसी तरह ऐसी ख़वातीन जो कभी हामला ना हुई हों या बच्चे की पैदाइश बड़ी उम्र में हुई हो यानी देर से शादी हुई हो और देर से बच्चा पैदा हुआ हो तो ऐसी ख़वातीन में भी सरतान के इम्कानात ज़्यादा हो सकते हैं। फिर ऐसी ख़वातीन या ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उनमें भी सरतान के इम्कानात आम ख़वातीन से ज़्यादा होते हैं। जी नाज़रीन, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है वो बात है। हमारे यहाँ ख़वातीन की अक्सरियत बॉडी शेप के चक्कर में बच्चों को दूध पिलाने से गुरेज़ करती हैं, तो उनको चाहिए कि डॉक्टर्स ने जो बताया है कि माँओं का बच्चों को दूध ना पिलाने का सबब भी जो है वो सरतान का सबब बन सकता है, तो इस हवाले से ख़वातीन को कॉन्शियस रहना चाहिए। फिर डॉक्टर ने ये भी बताया कि ऐसी ख़वातीन जो माने हमल अद्विया का इस्तेमाल करती हैं जिससे उनके हार्मोन में तब्दीली वाक़या होती है, तो ये तब्दीली भी सरतान की वजह हो सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस का सबसे मौसर हथियार जो है वो इसकी बरवक्त तशख़ीस है, यानी बरवक्त तशख़ीस के बाइस आप सरतान को जिस्म में फैलने से रोक सकते हैं। और बरवक्त तशख़ीस का सबसे मौसर तरीका एक्सरे है जिसे मेमोग्राफी कहा जाता है। ये मेमोग्राफी बेज़रर और बग़ैर तकलीफ़ के हो जाता है और छाती के कैंसर का बाइस बनने वाली रसोलियाँ और रसोली बनने से पहले की कुछ तब्दीलियाँ इन मेमोग्राफी में, इन एक्सरे में देखी जा सकती हैं। रसोली का साइज़ जितना छोटा होगा उसका इलाज उतना ही मौसर होगा। डॉक्टर का कहना है कि छाती के सरतान की अलामात हो या नहीं, ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्रें 35 से 40 बरस हो चुकी हों उन्हें बाकायदगी से साल में 2 बार अपना मुआयना करवाते रहना चाहिए। और अगर उन ख़वातीन जिनकी उम्र, ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र 40 बरस से ज़ायद है, भले उनमें ब्रेस्ट कैंसर की अलामात हो या नहीं, उन्हें साल में 1 बार ज़रूर मेमोग्राफी करवानी चाहिए। नाज़रीन, कैंसर की अलामात और वजूहात के साथ साथ हम आपसे चंद जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की तहकीकी रिपोर्ट्स भी शेयर करेंगे। कैंसर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की तहकीक के मुताबिक ख़वातीन में छाती के सरतान की
دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ انتہائی تنگ زیر جامہ کا استعمال بھی ہے۔ تحقیق کے مطابق خواتین اپنی جسامت سے بہت کم سائز کے زیر جامہ پہنتی ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی بریسٹ مسلسل دباؤ میں رہنے کے باعث ان کے اندر زخم ہو جاتے ہیں جو کہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق صرف تنگ زیر جامہ ہی نہیں بلکہ فوم، نائلون اور خاص طور پر کالے رنگ کی زیر جامہ بھی بریسٹ کینسر کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ کالا رنگ سورج سے کچھ ایسی شعاعیں جذب کرتا ہے جو انسانی جلد اور خاص طور پر بریسٹ کی جلد کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تحقیق کے مطابق خواتین کو رات کے وقت ہمیشہ زیر جامہ اتار کر سونا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ کرنا خودکشی کے مترادف ہے، اور سوتے وقت ہمیشہ ڈھیلا لباس پہننا چاہیے۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں اکثر خواتین بریسٹ کٹنے کے باعث آپریشن سے خوفزدہ رہتی ہیں اور بروقت علاج نہ کرانے کے باعث موت کو گلے لگا لیتی ہیں، جبکہ مغرب میں اب بریسٹ کینسر کا جدید طریقہ علاج متعارف ہو چکا ہے، جس کو استعمال میں لا کر خواتین بریسٹ کاٹنے کے بعد اس کا ابھار واپس لا سکتی ہیں، اور اس طریقہ علاج میں خالی جگہ کو جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر پر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پلاسٹک سرجری بھی کی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں اب بھی پرانے طریقہ علاج رائج ہیں۔ جی ناظرین، یہ بریسٹ کینسر کی علامات، اس کی وجوہات اور اس سے بچاؤ کے حوالے سے ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے۔